وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: نزل جبرائيل عليه الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه ستكون فتن. قال: فما المخرج منها يا جبرائيل؟ قال: كتاب الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگار بندوں کو اپنے مقدس دربار پہ آنے کی توفیق بخشی اور کلام پاک کے تکمیل کے سلسلے میں یہاں پر جو مجلس منعقد ہوئی ہے اس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ہمیں اپنے گھر میں بار بار باادب طریقے سے آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، قیامت کے قریب فتنوں کا دور آ جائے گا، بہت سے فتنے ظاہر ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے
کہ صبح کو آدمی اٹھے گا تو مومن ہوگا، رات کو بستر پر لیٹنے لگے گا تو کافر ہوگا، رات ہوگی تو مومن ہوگا، صبح کو اٹھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ایسے فتنے آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو تسبیح میں جو دانے ہوتے ہیں وہ لگاتار مسلسل گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے سے فتنوں کا ظہور ہوگا، اس وقت اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، وہ بھی آ کر یہی بات عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب فتنے ظاہر ہونے والے ہیں۔ پہلی گفتگو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے فرمائی۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جب جبریل امین نے آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس بات کا ذکر فرمایا کہ فتنے ظاہر ہونے والے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت جبریل سے یہی سوال کیا کہ اس سے نکلنے کی کیا صورت ہے؟ تو آؤ نہ پھر حضرت جبریل علیہ السلام کی گفتگو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی ہے وہ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہو ستکون فتن، ان قریب فتنے ہی فتنے ہو جائیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مخرج منہا یا جبرائیل، او جبریل مجھے بتانا ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، ان فتنوں سے محفوظ رہنے کا طریقہ کیا ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا کتاب اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام تر فتنوں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی کتاب کے قریب ہوا جائے، اللہ کے کلام کو پڑھا جائے، کتاب اللہ سے تعلق کو جوڑ لیا جائے۔ جب اللہ کی کتاب سے تعلق جڑ جائے گا، اللہ کی کتاب پر سب کچھ نچھاور کرنے والے بن جائیں گے، اپنی زبانوں پہ اللہ کے کلام کو جاری کرنے والے بن جائیں گے، اپنے سینوں میں اللہ کے کلام کو جگہ دینے والے بن جائیں گے، تو اللہ جل شانہ ان کلام اللہ پڑھنے والوں کو فتنوں سے محفوظ کر دے گا۔ صحابہ نے جو عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فتنوں سے پھر بچنے کی صورت کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کو اس مجلس میں یہی فرمایا تھا، اے میرے صحابہ، اللہ کے قرآن کی تلاوتیں کرنے والے بن جانا، اللہ کے قرآن پہ عمل کرنے والے بن جانا، اللہ کے قرآن کے احکامات کو ماننے والے بن جانا، قرآنی ہدایات پہ عمل کرنے والے تم بن جانا، اللہ جل شانہ تمام تر فتنوں سے تمہیں محفوظ کر دے گا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے میرے صحابہ، جو آدمی سورۃ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے گا، اللہ جل شانہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا۔
علماء نے لکھا ہے سورۃ کہف کی ابتدائی آیتوں میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ دجال کے فتنے سے اللہ ان آیتوں کے پڑھنے والے کو محفوظ فرما دے گا۔ میاں اس کائنات میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ جب اتنے بڑے فتنے سے بچنے کے ہو اللہ تعالیٰ نے سورۃ کہف کی ابتدائی آیتوں میں علاج رکھا ہے، تو آپ اندازہ لگائیے گا جو ان آیتوں کو یاد کرنے والا ہوگا اللہ اس کو دجال سے چھوٹے چھوٹے فتنوں سے بھی محفوظ کر دے گا۔ آؤ ہم بھی کم از کم سورۃ کہف کی ابتدائی آیتوں کو اپنے سینے میں جگہ دینے والے بن جائیں، اپنی زبانوں پر ان کو پڑھنے والے بن جائیں، اللہ کے قرآن کو اپنے سینوں میں جگہ دینے والے بن جائیں۔ اللہ جل شانہ کلام اللہ کی برکت سے فتنوں سے محفوظ فرما دے گا۔ پھر جمعے والے دن اگر کوئی پوری سورۃ کہف پڑھ لیتا ہے تو اس کے تو کیا ہی کہنے۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں جو جمعے والے دن سورۃ کہف مکمل پڑھنے والا ہوگا اللہ جل شانہ کل قیامت والے دن اس کے لیے زمین سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پیدا کر دے گا۔ فرمایا جو ایک جمعے کو سورۃ کہف کی تلاوت کرنے والا ہوگا آنے والے جمعے تک جتنے گناہ ہوئے اللہ جل شانہ تمام کے تمام کو معاف فرما دے گا۔ تو آؤ نا اللہ کے قرآن میں فتنوں سے بچنے کی تاثیر ہے۔ ارشاد فرمایا مدینہ والے نے او لوگوں آؤ مجھ محمد کی زبان سے یہ بات بھی سن لو جو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ دونوں سورتوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنے والا ہوگا اللہ جل شانہ ہر قسم کے شرور و فتن سے اس کو محفوظ فرما دے گا۔ ارشاد فرمایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ جب رات ہوتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لایا کرتے آپ سورۃ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھتے، آیت الکرسی کو 3 مرتبہ پڑھتے، یہ آخر والے چارے کل 3 مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ پھونک مار کر آپ اپنے جسم پہ پھیر لیا کرتے اور فرمایا کرتے اے میری عائشہ جو اس معمول کو جاری کرے گا اللہ جل شانہ تمام رات اس کو شیاطین کے شر سے محفوظ فرما دے گا۔ آج ہم نے تویزوں پر یقین کر لیا، رحمت والی زبان پہ یقین کرنے کو تیار نہیں۔ آج ہم نے پیر کی بات پر یقین تو کر لیا، کالی کملی والے کی زبان پر یقین کرنے کو تیار نہیں۔ اور رحمت والی زبان کہہ رہی ہے اے لوگوں رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اللہ جل شانہ تمام رات تمہاری حفاظت کرنے والا ہوگا۔ تو یہ اللہ نے قرآن میں فتنوں سے، شرور و فتن سے، شیاطین سے بچنے کے اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم اللہ کے قرآن پر یقین کرنے والے بن جائیں، اللہ کے قرآن کے قریب آنے والے بن جائیں۔ پھر ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے میرے صحابہ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ جل شانہ وہاں سے شیاطین کے ڈیرے ختم کر دیا کرتا ہے۔ تم تجربہ کر کے تو دیکھو، اللہ کے قرآن کو پڑھ کر تو دیکھو، اللہ کے قرآن کی تلاوت کو گھروں میں جاری کر کے تو دیکھو، اللہ جل شانہ شیاطین کو وہاں سے نکال دیتا ہے، رحمت والے فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت نہ ہونے کے برابر رہ گئی۔ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت ہوگی، باقی 11 مہینے قرآن ترستا ہے کہاں گئے مجھے پڑھنے والے، کہاں گئے مجھے دیکھنے والے،
کہاں گئے مجھے چومنے والے؟ قرآن دیکھ رہا ہے، کوئی بھی اس کے قریب آنے کو تیار نہیں۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، میدان کربلا میں آخری رات ہے، صبح کو جنگ کا معرکہ شروع ہونے والا ہے۔ سیر صحابہ ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تلاوت کلام اللہ میں گزار دی۔ کسی نے پوچھا، او حسین تجھے غم نہیں، پریشانی نہیں؟ تو آج بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے۔ حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمانے لگے، وہ مجھ سے سوال کرنے والے، میں نے اپنی اماں فاطمہ کو اللہ کا قرآن پڑھتے دیکھا، میں نے اپنے بابا علی مرتضیٰ کو اللہ کا قرآن پڑھتے دیکھا، میں نے اپنے بھائی حسن بن علی کو اللہ کا قرآن پڑھتے دیکھا، میں نے اپنے نانا محمد الرسول اللہ کو اللہ کا قرآن پڑھتے دیکھا، میں نے اپنی نانی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا، تو میں حسین ابن علی پھر اللہ کا قرآن پڑھنے والا کیوں نہ بنوں؟ اور حسین سے محبت کرنے والوں، آل بیت سے محبت کرنے والوں، آؤ اپنی زبانوں پہ اللہ کے قرآن کو جاری کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو تمام تر فتنوں سے محفوظ کر دے گا۔ آج ہمارے پاس دوست احباب سے گفتگو کرنے کے لیے وقت ہے، اللہ کے قرآن کو سننے کے لیے وقت نہیں۔ مسجد خالی پڑی ہیں، ایک دو صفوں میں نمازی ہیں، سارے بازار میں محفلیں لگی ہوئی ہیں، لوگ مجلسیں لگا کر بیٹھے ہیں۔ او میاں، یہ دوستوں کی عظمت دل کے اندر ہے، ان سے باتیں کرنے کے لیے وقت نکالا۔ اگر اللہ کی محبت دل میں ہوتی تو اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے بھی وقت نکالتے۔ کسی اللہ والے نے فرمایا ہے کہ نماز کے ذریعے آدمی اللہ سے گفتگو کرتا ہے، تلاوت کلام اللہ سے جو تلاوت کرنے والا ہے اس سے اللہ خود باتیں کرتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمیں لذت نہیں ہے قرآن کی تلاوت کی، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے ان لمحات کی۔ تو میں نے بات یہ شروع کی ہے کہ اللہ نے قرآن میں جبریل امین نے جو بتایا فتنوں سے بچنے کا نسخہ رکھا ہے۔ اس پر ایک واقعہ میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں۔ سلجوقی بادشاہ ملک شاہ، اس کا دور حکومت بہت ہی پرامن تھا، حالات نے پلٹا کھایا، ملکی حالات بدلے۔ ملکی حالات کی وجہ سے ملک شاہ بڑا پریشان ہوا۔ جب پریشانی حد سے بڑھ گئی، جب آدمی کی نیت اور ارادے صاف ہوتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے رہنمائی ملتی ہے۔ ملک شاہ فرماتے ہیں، رات کو میں سویا ہوا تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواب میں زیارت ہوتی ہے۔ میں پریشانی کا ذکر کرتا ہوں، ملکی حالات کا رونا روتا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ اخلاص کی تلاوت کر ڈالی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ادھر ملک شاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے، صبح کو اور پریشان ہو جاتا ہے، یہ سورۃ اخلاص کا میرے ملکی حالات کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ خواب کی تعبیر بتانے والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ان سے جا کر عرض کرتا ہے، او اللہ والو مجھے بتاؤ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مجھے کیا پیغام دے کر گئے ہیں؟ تعبیر بتانے والوں نے بتایا، اے ملک شاہ،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 اصول تجھے بتائے ہیں ملکی حالات کو درست کرنے کے لیے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قرآن کی ان آیات کی طرف توجہ دلائی، فرمایا قل هو اللہ احد۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں میرے محبوب ان مکہ والوں کو کہہ دیجئے گا اللہ ایک ہے، اس کا ثانی اور کوئی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا یہ آیت پڑھ کر، اے ملک شاہ ایک ہو جاؤ، ملک میں اتحاد پیدا کر لو، یکجہتی کو پیدا کر لو، تمام وزراء کو کہہ دو کہ اتفاق و اتحاد کو مضبوطی سے پکڑے، اپنے ملک میں اتحاد کی فضا کو قائم کر لے، اللہ تیرے ملکی حالات کو ٹھیک کر دے گا۔ جیسے اللہ کی ذات ایک ہے، تنے تنہا ہے، اسی طرح تم تمام کے تمام اپنی سوچ کو ایک جیسا بنا لو۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اشارہ کیا کہ اے ملک شاہ تمام لوگوں سے بے نیاز ہو جا، کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی سے قرضے لینے کی ضرورت نہیں، ملکی وسائل پر توجہ دے، ملکی معدنیات پر توجہ دے، ملکی خزانے کی حفاظت کر، اللہ جل شانہ تمام لوگوں سے بے نیاز ہو جا، ایک اللہ سے لو لگانے والا بن جا، تمام کے تمام مسائل اللہ حل کر دے گا۔ چونکہ سمد وہ ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں، تمام اسی کے محتاج ہیں، تو استغنا کی صورت پیدا کر، قرضے لینا چھوڑ دے۔ میاں آج جو ہمارے ملکی حالات بن چکے ہیں، جب تک بیرونی قرضوں سے جان نہیں چھوٹے گی ہمارا ملک کبھی بھی ترقی کی راہ پر جا نہیں سکتا۔ اللہ نے اس خطے کے اندر معدنیات کے ذخائر اتنے رکھے ہیں، اتنے وسائل رکھے ہیں کہ پوری کائنات کے ملکوں میں اللہ نے وہ ذخائر نہیں رکھے جو اس وطن عزیز کے اندر اللہ نے رکھے ہیں، لیکن ہماری نااہلی، ہماری سستی، ہماری کم ہمتی، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ غیر آ کر فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم ہیں کہ تڑپ تڑپ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، اے میرے محبوب مکہ والوں کو بتا دیجئے گا کہ اللہ وہ ذات ہے جو نہ کسی سے پیدا ہوئی نہ اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اے ملک شاہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت میں تجھے اشارہ دیا ہے کہ ایسا ملکی حالات کو پیدا کر لے، کوئی فتنہ تیرے ملک سے نکل کر بحر نہ جائے، بحر سے کوئی فتنہ تیرے ملک میں داخل نہ ہونے پائے۔ ان 3 باتوں پہ تم عمل کر لینا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کہہ دیجئے مکہ والوں کو اللہ کے برابر، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اشارہ دیا اے ملک شاہ ان 3 اصولوں پہ عمل کر لینا، پھر تیرے ملک جیسا اور کسی کا ملک نہ ہوگا، ایک مثالی ملک بن جائے گا، ایک مثالی مملکت بن جائے گی، لوگوں کو امن مل جائے گا، سکون مل جائے گا، لوگوں کو راحت مل جائے گی، روزگار مل جائے گا۔ آؤ میرے بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اللہ کے قرآن سے رہنمائی کی ہے کہ جب تم پریشانی میں عالم میں ہو، جب تم غم زدہ ہو، آؤ اللہ کے قرآن کے قریب آ جاؤ، اللہ جل شانہ تمام تر مسائل کو حل کر دے گا۔
تو آج ہم اللہ کے قرآن کو وقت دینے کو تیار نہیں. رمضان میں کچھ نہ کچھ وقت دے دیتے ہیں. اب مزہ تو یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ کے قرآن سے تعلق قائم رکھیں. تو جماعت والے ساتھی بیان کے آخر میں ارادے لیتے ہیں 3 دن کا، چلے کا، 4 ماہ کا. تو آپ حضرات ارادہ فرمائیے گا باقی 11 مہینے کون اللہ کے قرآن سے دوستی قائم رکھے گا؟ ماشاءاللہ. اللہ پاک سب حضرات کے ہاتھوں کا اٹھنا قبول فرمائے. اب میں آپ کو اس کا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں. صبح کو اٹھو، وضو کیجئے، اللہ کے قرآن کو اٹھائیے گا، اس کو چومیے گا، سینے سے لگائیے گا. یہ عمل کر کے دیکھنا تمہیں بڑا مزہ آئے گا. سینے سے لگائیے گا، کھول کر، بند نہیں، کھول کر سینے سے لگائیے گا. جی میں بیلی میں جفی پانے ہیں نا ایویں پا کے دیکھنا. اور زبان حال سے بس اتنا عرض کرنا ہے کہ اے میرے اللہ، یہ تیری کتاب برحق ہے، یہ سچی کتاب ہے. میں اس کے حلال کو حلال سمجھتا ہوں، اس کے حرام کو حرام سمجھتا ہوں. اے میرے اللہ، میں کمزور ہوں، میری زندگی کو اپنی اس کتاب کے مطابق بنا دے. یہ کام کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. ہر روز صبح کو آپ نے یہ کام کرنا ہے. اس کے بعد روزانہ کا معمول بنا لیجئے گا، اللہ کے قرآن کو کھول کر دیکھنا ہے، چومنا ہے. جتنا ہو سکے، چاہے ایک ایت ہی کیوں نہ ہو، آپ نے اپنی زبان سے اس کی تلاوت کرنی ہے. اور اس کے ساتھ اللہ سے توفیق مانگتے رہنا ہے. انشاءاللہ آپ یہ 2 کام کر لیں گے تو پورے سال آپ کا تعلق قرآن سے جڑا رہے گا. اور یہ تعلق کل قیامت والے دن بھی کام آئے گا، قبر کی تنہائی میں بھی کام آئے گا. آپ اپنی زندگیوں میں یہ 2 باتیں لاگو کر کے دیکھیے گا، پھر اس کے نتائج آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.